اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الاعراف، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، ایک کتاب نازل فرمائی گئی ہے آپ کی طرف، سو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی حرج اس سے۔ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، تاکہ آپ تنبیہ فرما دے اس سے اور ذکر مومنین کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کریں جو نازل فرمایا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب سے، اور مت اتباع کریں اس کے سوا اور اولیاء کی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ حرج، چیزوں کو اس طرح سے جمع کرنا کہ ان میں تنگی نظر آنے لگے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کام کو کشادگی دل کے ساتھ نہ کرنا اور دل میں کوئی انیزینیس فیل کرنا۔ اب آیت نمبر 2 میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس میں بیان شدہ حقائق کی مدد سے متنبع کیا جائے۔ جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے تو یہ ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی شروعات بھی تقریباً اسی انداز میں ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں ارشاد ہے، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر بطور تذکرہ اس کے لیے جو خشیت رکھتا ہے۔ اسے اتارا ہے جس نے خلق فرمائے زمین و آسمان اونچے، الرحمن استوا فرمائے ہوئے ہے عرش پہ۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جن لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے وہ دل و جان سے اس کے اوپر صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور عملی نمونے کے مطابق عمل کرے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرے۔ آیت نمبر 3 میں اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ بہت کم لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، جبکہ اکثریت اس سے بے دھیانی رہتی ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنے ہی قریے ہم نے ہلاک کر دیا انہیں۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، سو جب آئی ان پہ ہماری طرف سے آفت راتوں رات، یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو نہ تھی ان کی پکار جب ان پہ آن پڑی آفت، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، مگر یہ کہنا بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ بایاتن، رات کو، رات بتاتے، رات گزارتے، نائٹ۔ قائلون، دوپہر کو سوتے ہوئے، قیلولہ کرتے ہوئے، سلیپنگ ایٹ نون۔ پچھلی آیت میں بیان کردہ حقیقت کے مطابق اکثر لوگ پیغام حق سے بے دھیانی کرتے ہیں، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی ہی من مستیوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب قانون کے مطابق ایسے نافرمانوں کو ہلاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ زمین اور معاشرہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایسی کئی بستیوں کے احوال بیان ہوئے ہیں جب اس کے رہنے والے نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے تو انہیں کسی عذاب نے آ لیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، سو ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے، سو ان سے کسی پہ ہم نے بھیجی تند و تیز آندھی، ان میں سے کسی کو آ لیا دھماکے نے، ان میں سے کسی کو ہم نے درسا دیا زمین میں، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور نہ تھا اللہ تعالیٰ کی ظلم کرتا ان پہ، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ظلم کرتے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سو ہمیں ضرور پوچھنا ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہمیں ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے۔ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، بس ہم انہیں سرگزشت بتائیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن حق سے ہوتا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جس کے موازن بھاری ہوئے
سو وہی فلاح یافتہ ہے. یوم دن، اس یوم کو، اس روز، دیٹ ڈے، ثقلت، ثقیل، ہیوی، موازینہ ہو، اس کے وزن، اس کے تول. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. قانون الہیہ کے مطابق کسی بھی بستی پہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جاتا جب تک وہاں کے لوگوں کے پاس پیغام حق نہ پہنچے. سورہ القصص آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، نہیں کرتا ہلاک آپ کا رب کسی قریہ کو حتیٰ کہ مبعوث فرماد اس کے مرکز میں ایک رسول تلاوت کرتا ہے ان پہ ہماری نشانیاں، اور نہیں ہم ہلاک کرتے کسی قریہ کو مگر جب اس کے رہنے والے ظالم ہو جائیں. گویا ہر ایک پہ حجت پوری کی جاتی ہے. مرنے کے بعد اگلا مرحلہ اپنے رب کے حضور پیشی ہے، اور ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دیتا ہے. لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جب رسولوں نے انہیں پیغام حق پہنچایا تو انہوں نے اس پہ کس حد تک عمل کیا. سورہ القصص آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، جس روز وہ ندا کرے گا انہیں تو فرمائے گا، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ اور رسولوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو پیغام حق پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا. جیسے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 109 میں ارشاد ہے، ایک روز جمع کرتا ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کو تو پوچھتا ہے تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ کہتے ہیں، نہیں ہمیں کچھ علم، بے شک آپ عالم ہیں سارے غائبوں کے. ایسے وقت میں لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کی مکمل تفصیلات رکھ دی جاتی ہیں. ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھتا ہے اور انہی اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے پیغام حق کو قبول کیا، ایمان لائے، اعمال صالح کیے اور اپنی زندگیوں کو رسولوں کی تعلیمات کے مطابق سنوار لیا، ان کے اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ہے. سورہ القاریہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہے، سو جن کے موازن بھاری ہوئے پس وہ من چاہیے عیش میں ہے. ومن خفت موازینہ ہو، اور جس کے موازن ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. سو یہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اور تحقیق ہم نے تمکن دیا تمہیں زمین میں اور کر دیا تمہارے لیے اس میں معاش. قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو. خفت ہلکا، لائٹ، معاش سامان معیشت، لائیولیہڈ. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رسولوں کے پیغام کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور سرکشی کی راہ اختیار کیے رکھی، ان کے اچھے اعمال کم اور برے زیادہ ہوتے ہیں. سورہ القاریہ آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہے، تو جن کے موازن ہلکے ہوئے تو ان کی ماں حاویہ ہے. آیت نمبر 10 ہمارے لیے ایک یاد دہانی کہ اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک کائنات ہیں، جب انہوں نے ہمیں زمین پہ بھیجا تو یہاں پہ رہ کے اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی بھی ضرورت تھی وہ سب کی سب مہیا فرما دی گئی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ان وسائل کو ٹھیک طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایک مختصر سا خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم جیسے عظیم کتاب سے نوازا ہے. اس کے نزول کا مقصد کسی کو تنگی میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس میں بیان شدہ حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیاں اپنے رب کریم کی رہنمائی کی روشنی میں سنوار لیں. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر بستی میں پیغام حق پہنچایا جاتا ہے. حق سے انکار، رسولوں کی مخالفت اور رب کریم کی نشانیاں جھٹلانے کی وجہ سے بہت سی بستیوں پہ عذاب نازل ہوا. اس وقت ان کے لبوں پہ یہی الفاظ تھے کہ انہوں نے خود
اپنے اوپر ظلم کیا۔ بننے کے بعد اگلا مرحلہ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ کامیاب، اور جس کے برے اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ہے مشقت، تکالیف اور پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ زندگی اور موت کا کھیل جاری ہے۔ اس میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو رب کریم کے احکامات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔